مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب وہ دعاؤں کو انداز بصر دے، یا رب وہ دعاؤں کو انداز بصر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس دیا، حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو بھی اس کی قدر دے، حافظ کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت عرض کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو یہ توفیق بخشی کہ آج ساڑھے ادارے دا ایک اور بچہ اپنی منزل تے پہنچ گیا۔ مبارکباد دے مستحق بچے دے والدین جنہاں نے اس بچے نو اس راہ دی طرف لگایا، الحمدللہ آج جو بچہ اپنی منزل تے پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سکھدا ہے اور قرآن نو سکھاندا ہے، اس تو بہترین کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان بالکل واضح ہے، فرمایا سب تو بہترین وہ ہے جو قرآن سکھے اور قرآن سکھائے، اور قرآن سکھن والے دی شان اور عظمت عالم کی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو بندہ علم دین حاصل کرنے واسطے رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس واسطے جنت رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو علم دین حاصل کرنے واسطے گھروں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دے رستے نو جنت رستہ بنا دیتا ہے۔ اور کتنی عظمت اور کتنی شان ایک طالب علم دی، فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے اللہ دے حکم دے نال اس طالب علم دے قدمہ دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیں گے۔ کتنی شان، رستہ جنت دا اور استقبال اللہ دے ملائکہ، اور کتنا پروٹوکول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ملائکہ اس بچے دے قدمہ دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیں گے۔ اور اس اگلی گل فرمایا وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، فرمایا عالم دین کی یہ شان ہے کہ عالم دین واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں اللہ دے اس بندے دے گناہاں دی بخشش دے سوال کر دی۔ فرمایا اللہ دے ملائکہ، اللہ دی مخلوقات، چرند پرند، حتیٰ کہ پانی دے وچ رہن والیاں مچھلیاں بھی بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ کتنا عظیم پروٹوکول، کیسی عظیم بخشش کہ اللہ تبارک و تعالی دے ملائکہ، اللہ دی مخلوقات
تمام مخلوقات اللہ دے حکم دے نال اللہ تبارک و تعالی دے اس بندے واسطے دعاواں کردیاں نے جو دین دا علم حاصل کرن واسطے گھروں چلدا ہے، جو دین دا علم حاصل کر کے اگے پھیلان دا ذریعہ بنتا ہے۔ اور صرف اتھے بس نہیں، فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا عالم دین نو عابد اتے اس طرح فضیلت ہے جس طرح چاند نو آسمان دے سارے ستارے دکتے ہیں۔ عابد دا کتنا مقام، کتنا اللہ دا قرب حاصل کرتا جدو اللہ دی بندہ عبادت کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد دا مقام کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، لیکن فرمایا عالم اور عابد دے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو جی میں ستاریاں اور چند مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عابد نو مقام ستاریاں کا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے عالم نو مقام چند دا عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، بڑی قابل غور حدیث آج ساڑھے واسطے بھی اے بطور نصیحت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں کن عالما، یا علم دین حاصل کر، علم پڑھ اور علم نو حاصل کر کے دین دا عالم بن جا، اور اگر دین دا عالم نہیں بن سکتا تو دوسرا آپشن فرمایا او متعلما، پہلا دین دا عالم بن، اور اگر دین دا عالم نہیں بن سکتا تو پھر دین دا طالب علم بن جا، دین سکھن والا بن جا، اور فرمایا اگر دین دا عالم بھی نہیں بنتا، دین نو سکھن والا بھی نہیں بنتا تو پھر او مستمعا للعالم، پھر عالم دین نو سنن والا بن جا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خود عالم بن یا دین دا طالب علم بن جا، اگر عالم بھی نہیں بن سکتا، طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو پھر عالم دین نو سنن والا بن جا۔ اور فرمایا اگر تینوں آپشن نہیں، عالم بھی نہیں بن سکتا، طالب علم بھی نہیں بنیا اور عالم سنن کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتا تو پھر او محب للعالم، پھر علماء دے نال محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا یا عالم بن یا طالب علم بن یا علماء نو سنن والا بن جا یا علماء دے نال محبت کرنے والا بن جا، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، فرمایا پنجویں چیز نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت تو بچن واسطے یہ چار چیزیں ارشاد فرمائیاں۔ فرمایا عالم بن جا، عالم نہیں بن سکتا، طالب علم بن جا، طالب علم بھی نہیں بن سکتا کہ علماء دی محفل آن والا بن جا، علماء نو سننا شروع کر دے، اگر علماء دی سعادت سنن دی بھی نہیں ملتی تو پھر علماء دین دے نال محبت کرنے والا بن جا، اور اگر علماء دے نال محبت بھی نہیں کرے گا، عالم بھی نہیں بنے گا، علماء دی مجلس بھی نہیں بنے گا، علم دین حاصل بھی نہیں کرے گا، پھر ہلاکت تو علاوہ کوئی چیز تیرے مقدر سے نہیں آئے گی۔ بڑی خوش بختی بچے نے قرآن پاک مکمل کیتا، آپ احباب دے سامنے عزتی دستار اس بچے دے سر تے رکھی گئی، اس بچے نے تکلیفاں بھی اٹھائیاں، استاد دی مار بھی برداشت کی، کتنی سختیاں بھی جھلیاں، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ اس بچے نے تکلیفاں بھی اٹھائیاں، ماراں بھی برداشت کیتیاں، سختیاں اور طرح طرح دی تلخیاں برداشت کیتیاں، لیکن اس قرآن دے نال جڑ گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دے نال جڑ جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نو قرآن دے صدقے اس دنیا دی بھی کامیابی عطا فرما دیندا ہے، اور قیامت دا دن ہوے گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن نو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اقرا پڑھ ورتل کما ترتل فی الدنیا، اس طرح ترتیل دے نال پڑھ جس طرح ترتیل دے نال دنیا دے اندر پڑھدا سی، ورتقی اور جنت دی سیڑھیاں چڑھدا جا۔ فرمایا جس نو جتنا قرآن یاد ہوئے گا جنت دے اتنے درجے اللہ تبارک و تعالی اس تے بلند فرما دے گا۔ فرمایا جتنا قرآن یاد ہوئے گا، جتنی آیات یاد ہون گیاں، اللہ فرمائے گا قرآن دی آیتاں پڑھدا جا اور جنت دی سیڑھیاں چڑھدا جا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن اور قرآن دے عالم اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرمائے گا،
اس دے والدین دے سر دے اتے ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج نال بھی زیادہ ہوئے گی۔ لوگ حیران ہو کے سوال کریں گے اے خوش بخت کیا اللہ دے نبی نے یا شہید نے یا اے اللہ دے ولی نے؟ تو فرشتے جواب دیں گے نہ تے نبی نہ شہید نہ اولیاء بلکہ وہ خوش بخت والدین نے اس نے اپنی اولاد قرآن پاک دی تعلیم دے نال جوڑیا، قرآن دا حافظ بنایا، قرآن دا عالم بنایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی اولاد نو قرآن دے نال جوڑن دی وجہ تو اے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے دے والدین نو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا درجہ دے رہا ہے، ذرا غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن نو اور عامل قرآن نو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمتاں اور شان عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی اولاداں نو اس تعلیم دی طرف رغبت دین دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قیامت والے دن پوچھا جانا ہے کہ اپنی اولاد نو کیسی تربیت دیتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دے، اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ، قرآن دی تعلیم دے۔ آج غور کرنا ہے دنیاوی تعلیم واسطے کتنی تگو دو کر دیا، کیا یہ دنیاوی تعلیم اتنی ضروری ہے کہ اس دی خاطر اعلیٰ سکول بھی، طرح طرح دے اخراجات بھی اور طرح طرح دے پروٹوکول بھی سی دنی ہیں، اور دین دی تعلیم جو اصل سرمایہ ہے اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آج محمد عمیر نے قرآن پاک مکمل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی اولاداں اس تعلیم دے نال جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہرگز یہ تصور نہ کرو کہ شاید دنیا ملے گی اگر دنیاوی تعلیم لے لئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عربی شکایت لے کے آئے، شکایت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، میرا بھائی کوئی کم نہیں کرتا، ہر وقت آپ دے کول موجود رہندا ہے، یا رسول اللہ میں اکیلا کھیتی دا کم کرتا ہوں، گھر دا سارا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، سارا بوجھ میرے ہوتے ہے، اس نو آکھو کہ میرا ہاتھ بڑھایا کرے، میں کمانا ہوں اور انہاں نو کھلانا ہوں، یا رسول اللہ اس نو آکھو کہ میری مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک گل سنی نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے دے اندر آ گئے، فرمایا اے عربی تیرا کی خیال ہے کہ تو کمانا ہے اور اس کو کھلانا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ تو تینوں اور تیرے گھر والے نو کھلا رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ تو جو میری بارگاہ دے رہ کے علم حاصل کرن کی ایک ڈیوٹی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت تیرے معاملات دے اندر برکت فرما کے تینوں اور تیرے گھر دے نو کھلان دا ذریعہ بنا رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ذہن دے اندر رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن نال جڑ گیا، قرآن دنیا دا بھی ضامن ہے اور قرآن آخرت دا بھی ضامن ہے، نہ اس کی دنیا برباد ہوئے گی اور نہ اس کی آخرت خراب ہوئے گی۔ ایک قرآن دا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اس دی محبت نصیب فرمائی، دنیا دے اندر بھی کامیابی ملی اور آخرت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں بہت بڑے انعام دا حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے نو قرآن یاد رکھنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، محض قرآن نو یاد کر لینا ایک کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس قرآن نو یاد رکھ کے اس قرآن دے احکامات تے عمل کر کے اپنی زندگی احکام قرآن دے مطابق گزاری جائے۔ یہ اصل مقصود قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد نو بھی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے نو عالم دین بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے دے والدین نو دین و دنیا نیا ساتھ نصیب فرمائے۔